أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. دنیا میں انسان کو اللہ نے بے مقصد نہیں بنایا. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو بھول بیٹھے ہیں. دنیا میں معمولی پڑھا لکھا شخص بھی اپنی زندگی کو کام میں لاتا ہے اور لایانی کاموں سے جس سے وقت ضائع ہوتا ہو اس سے گریز کرتا ہے. اور اللہ تو پوری کائنات کا بادشاہ ہے. اس سے یہ کیسے توقع کوئی کر سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کوئی کام اتنا بڑا کارخانہ چلائے گا اور بے مقصد چلائے گا. دنیا میں کوئی چیز حتیٰ کہ ایک مکھی اور مچھر بھی اللہ نے پیدا کیا ہے نا، یہ بھی بے مقصد نہیں. اب آپ کہیں گے مولوی صاحب بھی عجیب باتیں کرتے ہیں، بھلا مچھروں کا کیا فائدہ ہے؟ راتوں کو نیند نہیں دیتے، سونے نہیں دیتے، ملیریا ان سے پھیلتا ہے، ڈینگی ان سے پھیلتا ہے. لیکن شاید آپ تھوڑا سا گہرائی سے سوچیں، دنیا میں ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کی روزی صرف مچھر سے چل رہی. کتنی دنیا کی فیکٹریاں ہیں جو مچھروں کے تدارک کے لیے اسپرے تیار کرتی ہیں، دوائیاں بناتی ہیں. یہ لگا کے رات کو سوو تو آپ کو مچھر نہیں کاٹیں گے، یہ گھر میں اسپرے کرو تو مچھر نہیں آئیں گے. کتنے دکاندار وہ چیزیں بیچتے ہیں، کتنے سیل مین وہ چیزیں سپلائی کرتے ہیں، کتنے مزدور ہیں جو فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں. پھر ڈاکٹرز کی روزی بھی تو چلتی ہے. اللہ نے دنیا میں کوئی چیز بیکار نہیں بنائی. جائے کہ اتنا بڑا انسان، ہاں یہ الگ ہے کہ دنیا کی ہر چیز اللہ رب العالمین نے ہمارے فائدے کے لیے بنائی، لیکن ہمیں اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے، بندگی کے لیے، حالانکہ اس کو اس کی ضرورت نہیں. ہم مانیں اللہ کی ربوبیت میں، الوہیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اضافہ نہیں ہوتا. ہم نہ مانیں تو کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. مانیں گے تو ہمارا بھلا ہے، نہ مانیں گے تو ہمارا نقصان ہے. اللہ کا اس میں نہ فائدہ ہے نہ ہی نقصان ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے دیکھو تم اپنے آنے کے مقصد کو پہچانو. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. یہ باطل عقیدہ اور نظریہ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ دنیا تو فلاں کے لیے بنی ہے، اگر حضور نہ ہوتے تو دنیا نہ ہوتی.
سرکار نہ ہوتے تو دنیا نہ ہوتی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آئے ہوئے واپس گئے ہوئے تقریباً 14.5 صدیاں بیت گئی۔ آپ کے آنے سے پہلے بھی دنیا آباد تھی اور آپ کے جانے کے بعد بھی دنیا آباد۔ جب لوگوں کو بولو نا کہ آپ سے پہلے ہزاروں سال سے دنیا آباد ہے آدم علیہ السلام سے، تو لوگ کہتے میاں جس کے لیے دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے گھر سجایا جاتا ہے نا، صفائی کی جاتی ہے، رنگ روغن کیے جاتے ہیں، جی فلاں مہمان آ رہے ہیں، مان لیا سب کچھ کیا جاتا ہے، لیکن جب وہ آ کے چلا جاتا ہے تو آپ نے جو جو چیز اس کے لیے لگائی تھی، ڈیکوریشن والوں سے منگوائی تھی، وہ چیزیں تو پھر آپ ہٹا دیتے ہیں، وہ چیزیں تو نہیں رہتی۔ لیکن دنیا تو جوں کی توں موجود ہے، آپ کے آنے سے پہلے بھی اور آپ کے جانے کے بعد بھی۔ جو اس بات کی غماز ہے کہ اس کے بنائے جانے کا مقصد یہ نہیں ہے جو لوگوں نے سمجھ لیا ہے، اور وہ وہی مقصد ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بیان کیا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم نے دنیا کو کھیل تماشا سمجھ لیا ہے، کہ دنیا ہمارے نزدیک پر کھیل تماشا ہے، ہم کھیلتے ہیں، بہت سارے کھیل ہم کھیلتے ہیں، جیسے ہمارے بچے کھیلتے ہیں۔ ہمارے بچے ہمارے چھوٹے ہیں اور ہم اللہ کے بندے ہیں، جس طرح ہم بچوں کے لیے کھلونے لاتے ہیں عمر کے حساب سے، بعض بچے اس ایج کو ہوتے ہیں کہ ان کو ہم جھنجھنے دیتے ہیں، وہ اس کو ہلا کے کھٹکا کے شور مچا کے اسی سے خوش ہو جاتے ہیں۔ بعض ہوتے ہیں ان کو وہ گاڑیاں جس کو دھاگا باندھ کے دیتی ہیں تو کھینچتے رہتے ہیں اور چلتی رہتی ہیں، بعض کو چابی اور سیل والی گاڑیاں، بچے کھیلتے رہتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں بچے ہمارے کھیل رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھی گاڑیاں دیتا ہے، جس طرح آپ اپنے بچوں کو گاڑیاں دیتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو گاڑیاں دیتا ہے، لیکن آپ کو دھاگا باندھ کے نہیں کھینچنی پڑتی، وہ آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتی ہے، آپ چلاتے رہتے ہیں۔ اللہ بھی یہی کہتا ہے میرے بندے کھیل رہے ہیں۔ آپ کے بچے دریاؤں پہ، سمندروں کے ساحل پہ جا کے مٹی اور ریت کے گھروندے بناتے ہیں۔ بچپن میں ہم بھی بڑے بناتے تھے، پاؤں رکھا، ریت اکٹھی کی، پھر پاؤں اندر سے نکال لیا، وہ خیمہ جیسا بن جاتا، تھوڑی دیر بعد توڑ دیا، پھر بنا دیا۔ ماں باپ سمجھتے ہیں ہمارے بچے کھیل رہے ہیں۔ آج آپ بھی گھر بناتے ہیں، بلڈنگیں بناتے ہیں، اللہ بھی یہی کہتا ہے میرے بندے کھیل رہے ہیں۔ آپ کے بچے بچیاں کپڑے کی گڑیاں بنا کے، پلاسٹک کی گڑیاں لے کے، حضرت عائشہ بھی کھیلا کرتی تھی رضی اللہ تعالی عنہ، کپڑے کی گڑیاں بنا کر کھیلتی ہیں بچی، اس میں گڈا بھی بناتی ہیں، گڈی بھی بناتی ہیں، گڈی گڈے کی شادی بھی کرتی ہیں، سہیلیوں کو دعوت بھی دیتی ہیں، اڑوس پڑوس والی بھی بچیاں آتی ہیں، دکان سے کچھ تھوڑی تھوڑی چیزیں کھانے پینے کی لے آتی ہیں، بچیاں آپس میں مل کر شادی کا ماحول بنا لیتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارے بچے کھیل رہے ہیں، شادیاں آپ بھی کرتے ہیں، ٹینٹ لگاتے ہیں، شامیانے لگاتے ہیں، نکاح خواہ بلاتے ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں، انتظامات ہوتے ہیں،
پھر دولہا دلہن آتے ہیں، نکاح ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے میرے بندے کھیل رہے. ہم نے تو دنیا کو کھیل اور تماشا بنا لیا. چھوٹے چھوٹے بچے ڈاکٹر بھی کھیلتے ہیں، پرانی سرنجیں لے لی، گڑیوں کو ٹیکے لگا رہے ہوتے. آج ہم بھی ہسپتالوں میں گئے بیٹھے ہوتے ہیں، ڈاکٹروں سے انجیکشن لگواتے ہیں. اللہ بھی کہتا ہے میرے بندے کھیل رہے ہیں، جس طرح آپ کہتے ہیں میرے بچے کھیل رہے ہیں. لیکن اللہ کہتا ہے دنیا میں کھیلتے ضرور رہو، لیکن اس دنیا کے بنائے جانے کا مقصد کھیل تماشا نہیں ہے. اسے نہ سمجھو، اسے کھیل تماشا نہ سمجھو. یہ ایک با مقصد دنیا ہے. فرمایا وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين. ہم نے ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. ہم نے ان کو کھیل تماشا نہیں بنایا، ان کو بیکار نہیں بنایا، ان کو بے مقصد نہیں بنایا. ما خلقناہما، ان دونوں کو، زمین کو بھی آسمان کو بھی فرمایا ہم نے بنایا الا بالحق، حکمتوں سے بھرا ہوا، با مقصد طریقے سے ہم نے بنایا. تم میرے مقصد کو سمجھ پاؤ یا نہ سمجھ پاؤ، اپنی ناقص عقل اور ناقص علم کی وجہ سے وہاں تک تمہاری رسائی ہو یا نہ ہو. ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے دونوں کو، زمین کو بھی آسمان کو بھی ہم نے حکمتوں کے ساتھ، حق کے ساتھ بنایا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. دنیا کی اکثریت اس سے لا علم ہے، دنیا کی اکثریت اس سے ناواقف ہے. ہم نے اسے کیوں بنایا؟ دنیا میں ہر چیز میں غور و فکر کے لیے، تدبر کرنے کے لیے تمہارے لیے مواد موجود ہے. اللہ کہتا ہے اے مسلمانوں، میری توحید کو سمجھنے کے لیے تمہیں ضروری نہیں کہ بخاری اور مسلم پڑھنے کے لیے مدرسے میں تم 8 سال لگاؤ. اگر بخاری نہیں پڑھ سکتے، مسلم نہیں پڑھ سکتے، قرآن کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتے، توحید کو سمجھنے کے لیے تمہیں یہ ساری کی ساری کتب بھی نہیں ضروری نہیں ہے، ان کا مطالعہ بھی ضروری نہیں. صرف توحید کو سمجھنے کے لیے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا. فرمایا یہ جو ہم نے جانور بنائے اس میں بھی تمہارے لیے ایک عبرت رکھ لی. اگر دنیا تھوڑا سا غور کرے، دنیا میں جتنے بھی دودھ دہی کا کام کرنے والے لوگ، کام کرنے والی قومیں ہیں، بھینس اور گائے کے تھنوں کے نیچے دودھ کی بالٹی خالی رکھنے سے پہلے، تھنوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے، دھار نکالنے سے پہلے ذرا اتنا سوچ لیا کریں، اتنا سوچ لیا کریں کہ بھینس کی رنگت کالی، چارے کی رنگت ہری، ہرا چارہ کھانے والی کالی بھینس کس طرح سفید اور شفاف دودھ تمہیں مہیا کرتی ہے. وہ کون ہے؟ وہ کون سی مشینری، کون سی فیکٹری ہے جو اللہ رب العالمین نے گائے بھینس بکری کے پیٹ میں لگا دی
چارے کی رنگت کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، پیشاب کی پلاہٹ کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، بھینس کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، من بین فرس ودم لبنا خالصا، ہم تمہیں تینوں منفی چیزوں میں سے ایسا شفاف، خالص، سفید اور میٹھا، کچھ ذائقہ، کچھ رنگ دودھ تمہیں مہیا کرتے ہیں۔ اگر تم یہ کتابیں نہیں پڑھ سکتے تو کوئی بات نہیں، تمہاری ناشتے کی ٹیبل پہ رکھا ہوا دودھ کا گلاس بھی تمہارے لیے درس توحید ہے۔ پینے سے پہلے سوچنا کہاں سے آیا، کیسے آیا، کس نے بھیجا، کن پروسیس سے گزر کر تمہارے پاس آیا۔ اگر اتنا بھی سوچو گے تو مشرک نہیں رہ سکتے۔ کبھی بھی انسان ذرا سا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی غور کرے، مشرک نہیں رہ سکتا۔ اور میں حیران ہوتا ہوں دنیا میں کتنے بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، انسانی پوری مشینری کو جانتے، پوری مشینری کو جانتے، یہ مشین کیسے چلتی ہے، کیسے کام کرتی ہے۔ انسان کا جسم کتنا 5.5 فٹ کا جسم ہے، اس کے اندر پھر جو پیٹ کا ایریا ہے، اگر پورے جسم کا آدھا بھی لگائے، اس کے اندر بھی اللہ نے کتنی فیکٹریاں لگائی۔ شوگر کی فیکٹری بھی آپ کے پیٹ میں، مولوی اکثر ان کی اپنی شوگر کی فیکٹری ہوتی ہے، وہ شوگر کے معاملے میں بالکل یعنی ان کو باہر سے دکان سے خریدنے کی ضرورت نہیں، اندر ہی ان کے بہت شوگر بن رہی ہوتی۔ قدرت نے فیکٹری لگا دی، فولاد کی فیکٹری آپ کے اندر ہے، بلڈ فیکٹری آپ کے اندر ہے، بلڈ بینک نہیں، بلڈ کی فیکٹری ہے جو بلڈ تیار کرتی، جسے آپ جگر کہتے ہیں، جو نیا خون بناتی۔ پھر فلٹریشن کا نظام جو گردے کرتے ہیں، یہ بھی اسی پیٹ کے اندر ہے۔ پھر فاضل فضلہ جو باہر خارج کرتا ہے، جسے آپ آنتے کہتے ہیں، وہ بھی اسی پیٹ کے اندر۔ چونا بنتا ہے، وہ فیکٹری بھی اسی پیٹ کے اندر۔ پھر اللہ رب العالمین نے گردوں میں ایسی چپ لگا دی ہے، ایسی چپ لگا دی ہے، آپ کے جسم میں پانی زیادہ ہے، یہ فوراً وہ چپ اس کو محسوس کر کے، سینسر جو اس کے ہیں وہ اس کو سینس کر کے دماغ کو کہیں گے، دماغ فوراً آرڈر کرے گا پسینے اور پیشاب کے ذریعے پانی کو خرچ کر، جسم میں مقدار بھر گئی۔ آپ کے جسم میں پانی کی مقدار کم ہو گئی ہے، گردے فوراً دماغ کو اطلاع کریں گے، دماغ فوراً پیاس لگانے والے خلیوں کو اطلاع دے گا جسم میں پانی کی کمی ہے، فوراً پانی طلب کرو، آپ کو پیاس لگنی شروع ہو جائے گی، آپ پانی پیئیں گے۔ پھر ایسا نہیں کہ لوگ بتائیں اب بس کرو، آپ کو وہ چپ بتائے گی کہ اب آپ کی پیاس بجھ گئی ہے یا باقی ہے۔ بعض دفعہ آپ صرف آدھا گلاس پیتے ہیں، بعض دفعہ آپ کی 1 گلاس سے بھی طبیعت سیر نہیں ہوتی، اب 2 گلاس پیتے ہیں۔ یہ اللہ نے ایسا نظام فری میں، مفت میں آپ کو مہیا کیا ہے، اور ڈاکٹرز کو یہ سب معلوم ہے۔ اگر ڈاکٹرز ان باتوں پر بھی تھوڑا تھوڑا غور کریں، دنیا کا کوئی ڈاکٹر مشرک نہیں ہو سکتا۔ اس کو پتا ہے کہ یہ خالق اور مالک کے سوا یہ نظام اور کوئی چلا ہی نہیں سکتا، اور کوئی چلا ہی نہیں سکتا۔ ورنہ جب گردے فیل ہو جاتے ہیں، یہ نظام کام نہیں کرتا، انسان کتنی تکلیفوں سے گزرتا ہے۔ یہ جو ڈائلیسس پہ جاتے ہیں مشینیں، پورے جسم میں سے وہ خون کو صاف کرتی ہیں، اور بڑا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔
اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ نے ہمیں چلتا پھرتا بھاگتا دوڑتا بغیر کسی محتاجگی کے اللہ رب العالمین نے ہمیں سب کچھ مہیا کیا ہے. پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا. دیکھیے میں نے بڑے پیسے والے دیکھے ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں, بڑے پیسے والے ہسپتالوں میں پڑے ہوئے, یقین مانیے روٹی نہیں کھا سکتے, روٹی نہیں کھا سکتے. ان کو کھانے کے ذائقے کا بھی پتہ نہیں چلتا. کیوں پتہ نہیں چلتا؟ ناک کے ذریعے نل کی خوراک کی لگائی بھی ہوتی ہے اور اس نلکی کے دوسرے سرے سے نرسیں ایک ایک چمچ لکوڈ کا اس نالی میں ڈالتی رہتی ہیں اور وہ ڈائریکٹ پیٹ میں جاتا ہے. ان کو نہیں پتا یہ نیم کا ارک ڈال رہی ہیں, کریلے کا جوس ڈال رہی ہیں یا روح افزا پلا رہی ہیں. ذائقہ تو زبان سے پتہ چلتا ہے, زبان سے پتہ چلتا ہے. اللہ نے سارا نظام آپ کو ایسا دیا ہے, وہ پیسہ ہونے کے باوجود کھا نہیں سکتے, منہ سے پی نہیں سکتے. اللہ کا کتنا بڑا شکر کر اور احسان ہے ہم پر. ہم جتنا شکر کریں کم ہے کہ ہم محتاج نہیں. روکھی کھائیں سوکھی کھائیں, منہ سے کھاتے ہیں, دانت سے چباتے ہیں, زبان اس کے ذائقے لیتی ہے, مزے لیتی ہے. یہ ساری اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں جو اللہ نے بغیر مانگے ہمیں عطا کی. دنیا میں آتے ہی جب دانت نہیں تھے اس کا انتظام, اور جب دانت آ گئے اس کا انتظام, پھر دانت چلے گئے پھر اس کا انتظام. اللہ رب العالمین نے سارے انتظامات کیے. ہم ہی ناشکرے, ہم ہی ناشکرے ہیں جو اللہ رب العالمین. اقبال کہتا ہے کہ سمجھ میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے, سمجھ میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے, تیرا دماغ ہی بت خانہ ہو تو کیا کہیے. اگر دماغ میں یہ لوگوں نے دماغ کو بت خانے بنائے, تصور شیخ اپنے پیر و مرشد کا تصور دماغ میں بٹھایا, سجدے میں رکوع میں قیام میں رب کا تصور نہیں, اس شیخ کا تصور ہوتا. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا مل احسان یا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان کسے کہتے ہیں, احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ, کہ تو اللہ کی بندگی اس فکر, اس سوچ, اس تصور کے ساتھ کرے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے, گویا کہ تو اللہ کو دیکھ, اللہ تیرے سامنے ہے اور تو اسے دیکھ رہا ہے. اس ارادے سے بندگی کر اللہ کی. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ, اور اگر یہ ممکن نہ ہو, اور ممکن ہے بھی نہیں, دنیا میں کوئی شخص چاہے وہ پیغمبر ہو, ولی ہو, کوئی ہو, دنیا میں دنیاوی آنکھ سے کوئی شخص اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. کسی کی آنکھ میں اللہ نے وہ تاب ہی نہیں رکھی جو اللہ کے جلال کو برداشت کر سکے. ہاں آخرت میں جب آپ جنت کے حقدار بنیں گے انشاءاللہ, تو اللہ تعالیٰ آپ کی نظروں میں وہ جوہر رکھ دے گا, وہ تاب رکھ دے گا جو اللہ کے جلوے کو نہ صرف برداشت کرے گی بلکہ اللہ کے جلوے کا دیدار کرے گی اور مزے لے لے کے کرے گی. اللہ ہمیں وہ منظر نصیب فرمائے, ہم سب کو نصیب فرمائے. فرمایا اگر علم تکن تراہ, اگر یہ ممکن نہ ہو کہ تو اللہ کو دیکھے, اور دیکھ بھی نہیں سکتا, فَإِنَّهُ يَرَاكَ, پھر کم از کم اتنا ضرور تصور کر کہ جس کی تو بندگی کر رہا ہے نا وہ تجھے دیکھ رہا ہے, تو اس کے سامنے ہے. جب مزدور کو پتہ ہو نا سیٹ سامنے بیٹھا ہوا ہے کرسی ڈال کے, تو وہ بلا کر رکھ کے اوپر بیٹھ کر سگریٹ پینے نہیں بیٹھے گا,
بھاگ بھاگ کا کام کرے گا، دل جمی سے کام دی، سیٹ دیکھ رہا ہے شام کو پیسے بھی تو اسی نے دینے ہیں نا۔ یہ تصور اللہ کے رسول نے دیا کہ کم از کم یہ سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا، اور جب یہ تصور تمہارے دماغ میں آئے گا، قرآن پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا، نماز پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا، روزہ رکھنے میں بھی مزہ آئے گا، عمرہ کرنے میں مزہ آئے گا، طواف کرنے میں مزہ آئے گا، دعا مانگنے میں بھی مزہ آئے گا۔ چونکہ آپ کو پتہ ہے میں جس کے آگے، جس کے در کا بھکاری بن کر ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہوں، وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ اور آپ اگر دعا کرتے کرتے تھوڑا سا رو بھی دیں، دیکھیے جھوٹ حرام، جھوٹ حرام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات صحابہ سے کہی۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص اللہ سے ڈر کر دعا مانگتے ہوئے، ویسے بھی اللہ سے ڈر کر بیٹھے بیٹھے رو دیتا ہے اور اس کے اتھرو آنکھوں سے نکلتے ہیں، زمین پہ گر جاتے ہیں، زمین پہ گر جاتے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو بخش دیتا ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص روئے لیکن اس کے آنسو اتنے کم آئے کہ زمین پہ نہیں گرے، رخسارے پہ آ کے رک گئے، رخسارے پہ رک گئے، آپ نے فرمایا اس کو بھی اللہ بخش دیتا۔ تیسرے نے پوچھا یا رسول اللہ، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے آنکھیں بھر آتی ہیں، آنسو آنکھ کے اندر ہوتے ہیں لیکن باہر نہیں نکلتے، اسے ہم کہتے ہیں آنکھیں بھرنا، فلاں کی آنکھیں بھر آئیں۔ آپ نے فرمایا اللہ اسے بھی بخش دیتا ہے۔ چوتھے نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم رونا چاہتے ہیں لیکن رونا آتا نہیں، ہم رونا چاہتے ہیں لیکن رونا آتا نہیں ہے، تب کیا کریں؟ بخشش تو چاہیے، بخشش تو ہمیں بھی چاہیے، لیکن رونا نہیں آتا، آنسو نہیں آ رہا۔ سنیے، جھوٹ اگرچہ حرام ہے، اللہ کے رسول نے یہاں کیا گر بتایا، ہر بندہ کر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے رونا نہیں آتا نا، کوئی بات نہیں، وہ صرف رونے والی شکل بنا رہے، جسے ہم کہتے ہیں جھوٹ موٹ کا رونا۔ ہم کسی کو دیکھتے ہیں نا، کہتے ہیں میاں ڈرامے کر رہا ہے، ناٹک کر رہا ہے۔ اللہ کے سامنے اگر رونے کا ڈرامہ بھی کرو تو اللہ کی قسم اللہ بخش دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا رونے والی شکل بنا لو، اللہ تمہیں بھی بخش دے گا۔ آپ تو پھر بھی روپ والے ہو۔ کسی نے بتایا کہ کسی کے ہاں رات کو چوری ہوئی، دیوار پھلانگ کے چور اندر داخل ہوئے، اس کو جہاں کوئی قیمتی چیز نظر آئی، اس نے رومال اس کے ساتھ تھا، اس میں زیور میور جو بھی چیز قیمتی نظر آئی اس میں باندھی اور پھر جانے لگا۔ جیسے جانے لگا گھر والوں کی آنکھ کھل گئی، لیکن وہ بھی جلدی سے دیوار پھلانگ کے باہر نکل گیا چور، گھر والے بھی پیچھے بھاگے۔ اندھیرا تھا، دیہات تھا، بتی کا کوئی انتظام نہیں تھا، بھاگتے بھاگتے چور تھوڑا تیز بھاگا، آگے قریب دیہات میں کوئی چھوٹی سی مسجد آ گئی، کچی سی چھوٹی سی دیوار تھی 3-4 فٹ کی۔ چور نے جلدی سے دیوار پھلانگی مسجد کی اور گٹھلی کو اندھیرے میں کونے میں ایک طرف
پھینکا اور اللہ اکبر کر کے نماز کی نیت کر کے کھڑا ہو. گھر والے بھاگتے بھاگتے یہاں آئے. ایک بھائی نے کہا یہی ہے بے روپیہ نماز پڑھ رہا ہے, یہی ہے. اور دوسرے نے کہا بے وقوف نہ بن, یہ تو نمازی آدمی ہے, چلو کہیں بھاگ نہ جائے, دوسری طرف تلاش کرتے. وہ چلے گئے. وہ قیام میں تو کھڑا ہی تھا, قیام سے ڈائریکٹ سجدے میں گر گیا کہ یا اللہ تیرے سامنے اگر ہم جھوٹ موٹ بغیر وضو کے محض چوری چھپانے کے لیے تیری دربار میں جھوٹ موٹ بھی کھڑے ہو جائے, تو پھر بھی بچا لیتا ہے, تو پھر بھی بچا لیتا ہے. اگر ہم سچ مچ وضو کر کے پورے روپ کے ساتھ تیری دربار میں اگر آ کے کھڑے ہوں, تو کیوں نہیں بچائے گا؟ تو کیوں نہیں بچائے؟ وہ تو بہروپیوں کو بچاتا ہے, آپ تو روپ والے ہیں, آپ روپ والے ہیں. اور اللہ کا کمال, نوازنے کا کمال دیکھیے. اللہ قرآن میں یہ کہیں نہیں کہتا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اللہ کے نام پہ دے دو, کبھی نہیں کہتا. اللہ نے جو مومنین کی صفت بیان کی ہے, مما رزقناہم ينفقون, جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے دیتے ہیں, جو ہم نے ان کو دیا. اللہ کہتا ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ تمہارا نہیں ہے, ہمارا ہے. ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے. اور کمال دیکھیے, اللہ کہتا ہے حج کے لیے پیسے میں دیتا ہوں, تو اس سے حج کر, ثواب تو لے, ثواب تو لے. پیسے میرے خرچ کر, غریبوں کو دیکھ کھلا, ثواب تو لے. پیسے میرے, ثواب تیرا, ثواب تیرا. مسجد میرے پیسوں سے بنوا, ثواب تو لے. مدرسہ میرے پیسوں سے بنوا, ثواب تو لے. یتیم کو کپڑے میرے پیسوں سے پہنا, ثواب تو لے. یہ سخاوت اور یہ انعام آپ کو اللہ کے سوا کہیں نہیں ملے گا, کہیں نہیں ملے گا. یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہی نوازنے والی ہے اور کہیں نہیں ملے گا, کہیں بھی. ساری دنیا میں جہاں بھی جاؤ گے آپ کو لٹیرے ہی ملیں گے. میرے بھائی, اللہ رب العالمین کی ذات, اس کو پہچاننے کے لیے آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غور و فکر اور تدبر کیا کریں, فکر کیا کریں اور سوچ و بچار کیا کریں. یہ چیز کہاں سے آئی, کیسے آئی, ہمارے پاس کس نے بھیجی؟ میری یہ اوقات نہیں تھی, میری یہ حیثیت نہیں تھی, اس نے ہمیں اوقات سے بڑھ کر دیا. یقین مانیے اس نے ہمیں اوقات سے بڑھ کر دیا. ہماری یہ اوقات نہیں تھی جتنی نعمتیں آج ہمارے پاس موجود ہیں. فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. دنیا میں کتنی سواریاں تمہیں ہم نے مہیا کر دیں, جن میں گھوڑے بھی ہیں, جن میں خچر بھی ہیں, جن میں حمار بھی ہیں, اور اس کے بعد بھی ایسی ایسی سواریاں ہم تمہیں مہیا کرنے والے ہیں. یخلق ما لا تعلمون. آج سے 1400 سال پہلے یہ آیت بتا رہی ہے, صحابہ کرام کو بتلا رہی ہے, جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں. آج دنیا کس طرح ہواؤں میں ہوائی جہازوں پر اڑتی ہے, سمندروں میں چلتی ہے, ہوا کے دوش پر سفر کرتے ہیں, ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں, بسوں اور کاروں میں سفر کرتے ہیں. اگر اس زمانے کے لوگ اگر آ جائیں اور آج ہماری حالت کو دیکھیں,
وہ تو دنگ رہ جائیں گے کہ کیسے ایک بندہ بٹن دباتا ہے اور بس اس کی سواری چل پڑتی ہے اور جہاں جاتا ہے اس کو وہاں لے جاتی ہے، اڑا کے لے جاتی ہے، اڑن تشریاں بنی پھر رہی ہیں یہ سواریاں۔ اللہ کہتا ہے ہم نے ایسی ایسی سواریاں، کچھ ایسے جانور تمہیں مہیا کیے جو تمہیں تمہاری غذا کے طور پر اپنا گوشت مہیا کرتے، اپنا گوشت مہیا کرتے، آپ کھاتے ہو، جان بناتے ہو، اور کچھ نقل مکانی کے کام آتے ہیں، جیسے اونٹ ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، خچر ہے۔ آپ کو اس کی قدر نہیں ہے، لیکن یہ جو پہاڑی علاقے میں لوگ رہتے ہیں آپ ان سے خچروں کی قدر پوچھیں، وہاں پراڈو گاڑیاں، کروڑوں کی گاڑیاں فیل ہیں، سڑک ہی نہیں۔ ان گاڑیوں کو تو سڑک چاہیے، سڑک ہی نہیں، اور گدھے گھوڑے خچر کو سڑکیں نہیں چاہیے، یہ تو ایسے چلتے ہیں۔ اونٹ ہے، آپ بڑی سے بڑی مہنگی سے مہنگی گاڑی لے جائیں، صحرا میں پھنس جاتی، ویل دھس جاتے ہیں۔ اونٹ کو دیکھ لو، صحرا کی کشتی مانا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتیں آپ کو مہیا کی ہیں، لیکن جب آپ یہ نعمتیں استعمال کریں تو پھر اس رب کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کے حضور آئیں اور رب العالمین کو سجدہ کریں، اس کی جناب میں آئیں۔ جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو پیدا کیا وہ مقصد آپ پورا کریں۔ اور اتنا بڑا گناہ دنیا میں شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اتنا بڑا دنیا میں کوئی گناہ نہیں۔ اسے اللہ رب العالمین نے ظلم عظیم قرار دیا ہے۔ ظلم تو ظلم ہوتا ہے، لیکن فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑا ظلم ہے شرک، اور آج کوئی اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ بولنے میں، سننے میں بہت کچھ، ہم لوگ قوالیاں بڑے شوق سے سنتے ہیں، قوالی کے ایک ایک جملے میں شرک بھرا ہوا ہوتا ہے، ایک ایک جملے میں شرک بھرا ہوتا ہے، اور لوگ بڑے سر دھنتے ہیں اور سنتے ہیں۔ وہ آپ کا وقت بھی برباد کر رہے ہوتے ہیں، آپ کا ایمان بھی برباد کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو شرک کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، اور آپ اسی پہ لٹو ہو رہے ہیں۔ اللہ نے دنیا میں ہر چیز اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہمیں بتا دی۔ دیکھیے جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے، ایک ہی دعوت، سب کو ایک ہی دعوت۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی آئے تو اپنی قوم کو ایک ہی دعوت، فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، تمہاری جبین نیاز کے لائق، تمہارے جھکے جانے کے لائق، تمہارے رکوع کے لائق، تمہارے قیام کے لائق ایک ہی ذات ہے، جس کا کھاتے ہو شکر بھی اسی کا بجا لاؤ، جس کا دیا ہوا پہنتے ہو شکر بھی اسی کا بجا لاؤ، جس کا دیا ہوا پیتے ہو شکر بھی اسی کا بجا لاؤ۔ دنیا میں اگر تم اس کا کھانے کے بعد غیر کے گن گاؤ گے تو یہ نمک حرامی ہے۔ نمک حلالی کا راستہ صرف ایک ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا تمہاری کسی کی تم بندگی نہ کرو، تمہاری جبین نیاز اللہ کے سوا کسی کے آگے جھکنے نہ پائے۔ ہر پیغمبر نے بغیر کسی واسطے، بغیر کسی وسیلے کے رب العالمین سے یہی دعا کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی رب العالمین سے یہی دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کوئی وسیلہ، کوئی واسطہ نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب قوم کو دعوت دینے کے بعد قوم سے بیزار ہو گئے، مایوس ہو گئے، رب العالمین کے آگے ہاتھ اٹھا لیے، اے اللہ میں تو تھک گیا، 950 سال تبلیغ کرتے کرتے میں تھک گیا،
رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے اللہ میں نے ان کو دعوت دینے میں، جنت کی طرف بلانے میں، جہنم سے بچانے کے لیے میں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، میں نے دن رات ایک کر کے رکھ دیا، ان کو یہی سمجھاتا رہا، یہی دعوت دیتا رہا، یہی تبلیغ کرتا رہا۔ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، لیکن معاملہ کیا نکلا؟ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، میں نے دوا نہیں چھوڑی، علاج جاری رکھا، لیکن بیماری ختم ہونے کے بجائے بڑھتی چلی گئی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ یہ ازلی بد نصیب ہیں الہ العالمین، اب میں اتنا ان سے مایوس ہو چکا ہوں، اس سرزمین پر، اس دنیا پر، ان کے وجود تو دور کی بات ہے، میں ان کے گھر بھی دنیا میں دیکھنا نہیں چاہتا، ان کو نیست و نابود فرما دے بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے۔ بیٹے کے لیے دعا کی، الہ العالمین تیرا وعدہ تھا تیرے اہل کو بچاؤں گا، لیکن میری آنکھوں کے سامنے میرے لخت جگر، پیغمبر کی نظروں کے سامنے پیغمبر زیادہ پانی میں ڈوبتا ہے، پیغمبر بچا نہیں سکتا۔ یہاں تو کوئی پیغمبر بھی نہ ہو، کوئی بڑھیا خواجہ کو آواز دیتی ہے، یہ میرا اکلوتا بیٹا دولہا بن کے جا رہا ہے، کشتی سمندر میں ڈوب گئی، خواجے کا ہاتھ سمندر میں کشتی کے نیچے آ جاتا ہے، پیغمبر کے سامنے پیغمبر زیادہ ڈوبتا چلا گیا۔ قرآن کہتا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی کوشش کی، بیٹا کشتی میں سوار ہو جا، کشتی میں سوار ہو جا، آج تجھے کوئی بچانے والا نہیں، آج اللہ رب العالمین غضبناک ہے، عذاب بھیجنے والا ہے دنیا پر۔ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ نہ ہو، میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا۔ لیکن بیٹا کہتا ہے ابا جی مجھے کیوں دھمکیاں دیتے ہو، مجھے کیوں ڈراتے ہو، کتنا زیادہ پانی آئے گا، ساوی الی جبل، یہ جو سامنے جودی پہاڑ نظر آ رہا ہے، اس پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، پانی کتنا اونچا آئے گا، جودی پہاڑ کی چوٹی پر تو پانی نہیں آئے گا۔ آخر توحید والے پیغمبر نے کہا بیٹا یہ تیری بھول ہے، پانی کتنا آئے گا یہ صرف پانی بھیجنے والا جانتا ہے، آج یہ رحمت نہیں زحمت بن کے آ رہا۔ لاسم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے حکم سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں، کوئی بچانے والا نہیں۔ اور وہی ہوا، آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ اور جب نوح علیہ السلام نے سوال کیا، اللہ نے کہا خبردار، فلا تسأل لما لیس لک بعلم، آج کے بعد مجھ سے ایسا سوال نہ کرنا جس کا تجھے پتہ نہیں ہے۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، کہاں نبوت کے علم کا سمندر، کہاں جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے۔ اگر دوبارہ تو نے بیٹے کا سوال کیا، تمہیں نبوت سے نکال کر جہالت کے کٹہرے میں کھڑا کر دوں گا۔ یہ رب ہے، رب کے مقام کو سمجھو، رب کے رتبے کو سمجھو۔ رب ایسا نہیں ہے جو ہر اس نے ہاتھ مارا، روحوں کی تھیلی ساری چھین لی، اس کی زپ کھولی، جتنے مرے تھے سارے اٹھ بیٹھے اور سب کے سب زندہ ہو گئے۔ یہ اللہ رب العالمین کمزور ہے، بے بس ہے، وہ ڈرتا ہے کسی سے؟ وہ تو ساری دنیا کو ڈراتا ہے، خود کسی سے نہیں ڈرتا۔ ساری دنیا کا بادشاہ ہے، ساری دنیا کو اس کی ضرورت ہے اور اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے، توحید پر کاربند رکھے، اسی توحید پر ہمارا خاتمہ ہو، شرک سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔